علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ساؤ کے شیر، اور اس کے مصنف ہیں کرنل پیٹرسن، اور یہ اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ خونخوار درندہ آج شکار جلد نہ ملنے پر کسی قدر مشتعل معلوم ہوتا تھا۔ چند منٹ تک وہ دھاڑتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ ہم گھپ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شیر کا سراغ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح 2 گھنٹے اور گزر گئے۔ شیر کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ جنگل پر موت کا سکوت طاری تھا۔ دفتن ایک پرشور آواز کے ساتھ پنجرے کا آہنی دروازہ گرا اور ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی شیر کے گرجنے اور پنجرے کے ہلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ فوراً ہی مچانوں پر لالٹینیں روشن ہوئیں اور ان کی مدھم روشنی میں ہم نے دیکھا کہ آدم خور پنجرے کے اندر پھنس چکا ہے۔ وہ سلاخوں کے اندر غیظ و غضب سے اچھل رہا تھا اور اتنی قوت سے دھاڑ رہا تھا کہ دل دہل جاتا تھا، لیکن تعجب اس امر پر تھا کہ دوسرے حصے میں موجود سپاہی کیوں اس پر فائر نہیں کر رہے۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے اور فائر کی کوئی آواز نہ آئی۔ مسٹر لی کوہر حلق پھاڑ پھاڑ کر چلائے اور سپاہیوں کو فائر کا حکم دیا۔ آفیسر کی آواز سنی تو بیچارے سپاہیوں کی جان میں جان آئی۔ دراصل آدم خور کو اپنے اس قدر قریب پا کر ان سب پر دہشت طاری ہو گئی تھی اور وہ سکتے کے عالم میں تھے۔ رائفلیں ان کے ہاتھوں میں کانپ رہی تھیں۔ اب جو انہوں نے فائر شروع کیے تو بالکل اندھا دھند۔ شیر کو کوئی گولی نہ لگی، البتہ ہمارے دائیں بائیں گولیاں شائیں شائیں کرتی ہوئی نکلتی اور درختوں کی شاخوں میں پیوست ہو جاتی۔ شیر نے اس دوران پنجرے کو ہلا ڈالا، پھر پوری قوت لگا کر اس نے لوہے کی سلاخیں لچکا ڈالی اور ان کے درمیان میں سے صاف نکل گیا، اور یہ سارا کھیل ان بے وقوف اور بزدل سپاہیوں کے باعث کرکرا ہو گیا۔ یہ احمق اگر ذرا ہوش سے کام لیتے تو شیر کے جسم سے رائفلوں کی نال لگا کر 3-4 فائروں میں ہی اسے ڈھیر کر سکتے تھے۔ اس ناکامی کا مسٹر لی کوہر اور مسٹر وائٹ پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ دوسرے روز ہی اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے گئے اور میں ایک بار پھر تنہا رہ گیا۔ مسٹر وائٹ اور مسٹر لی کوہر کے واپس جانے کے تقریباً 1 ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ میں کسی کام سے باہر نکلا تو کیا دیکھا، ایک حبشی باشندہ سر پر پاؤں رکھے بے تحاشا میری جانب دوڑتا چلا آتا ہے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنی زبان میں کچھ کہتا بھی جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دریا کے نزدیک ایک مقام پر شیر نے اس پر حملہ کیا۔ یہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح یہ خود تو بچ کر آ گیا، مگر شیر نے گدھے کو وہیں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا۔ خبر دلچسپ تھی۔ میں فوراً اپنی رائفل کندھے سے ٹکا کر اس کے ساتھ ادھر چل دیا۔ شیر وہاں موجود تھا اور غالباً نہایت بھوکا ہونے کی باعث گدھے کے بدمزہ گوشت پر ہی قناعت کر رہا تھا۔ میں نہایت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا، لیکن میرے رہنما حبشی نے اپنی حماقت سے ایک جگہ سوکھی شاخوں پر پیر رکھ دیا۔ آہٹ ہوئی تو شیر چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے قریب خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ ہراتا ہوا جنگل میں گھس گیا۔ میں واپس آیا، کیمپ سے 400-500 کلی جمع کیے، جمعداروں سے کہا کہ خالی کنستر، ڈھول، باجے، غرض یہ کہ جو شے بھی مل سکے لے آؤ۔ جب یہ سامان مہیا ہو گیا تو میں نے ان سب کو ہدایت کی کہ کنستر اور ڈھول پیٹتے ہوئے اور خوب شور مچاتے ہوئے ایک نصف دائرے کی شکل میں آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلو، اور میں خود اسی جگہ جا کر چھپ گیا جہاں شیر نے گدھے کو ہلاک کیا تھا۔ کلیوں کے ہنگامے سے جنگل میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ چند منٹ بعد کیا دیکھتا ہوں کہ آدم خور
मुस्तरब होकर जंगल से निकला। वो ताज्जुब और खौफ से इधर उधर देखता। ग़ालिबन इससे पहले उसने कभी ऐसा शोर व गुल और हंगामा ना सुना था। वो चंद कदम चलता और फिर रुक कर अपने इर्द गिर्द देखने लगता। आखिर वो मुझसे इतना करीब आ गया कि मैं उसकी खाल में चुभे हुए कांटे भी बखूबी देख सकता था। आदमखोर ने मुझे नहीं देखा। उसकी पूरी तवज्जो इस हंगामे पर मरकूज़ थी। मैंने राइफ़ल से उसकी पेशानी का निशाना लिया और फायर कर दिया। आदमखोर के मुंह से एक भयानक चीख निकली। वो फ़िज़ा में कई फुट ऊंचा उछला और दहाड़ता हुआ मेरी जानिब आया। मैंने फ़ौरन 2 फायर और किए और दोनों गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गईं। वो वहीं कलाबाजी खाकर ढेर हो गया। ये मौका ऐसा नाजुक था कि मेरा निशाना ख़ता हो जाता तो मेरी मौत यकीनी थी। शेर के हलाक होती कुलियों और मज़दूरों में मुसर्रत की एक ज़बरदस्त लहर दौड़ गई। पहले तो वो शेर के गिर्द रक्स करते रहे, फिर उन्होंने मुझे कंधे पर उठा लिया और पूरा जंगल शाबाश और जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। और इस तरह साऊ का पहला आदमखोर, जिसकी लंबाई 9 फुट 10 इंच थी और जिसने 150 अफराद को अपना लुकमा बनाया था, कई माह की मुसलसल कोशिशों के बाद अपने अंजाम को पहुंचा। आदमखोर के मारे जाने की खबर बहुत जल्द सारे मुल्क में फैल गई। दोस्तों और दूसरे शिकारियों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामों और तारों का तांता बंध गया। लेकिन सच पूछिए तो मुझे इतनी खुशी ना थी। मैं सोच रहा था कि इसका साथी दूसरा आदमखोर अभी तक जिंदा सलामत है और जब तक उसका भी किस्सा पाक नहीं किया जाता आराम से बैठना मुमकिन ना होगा। पहले आदमखोर की लाश कई दिन तक कैंप में रखी गई। हज़ार लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। मरने के बाद भी लोगों पर उसका दबदबा और दहशत कायम थी। मैंने देखा कि लोग उसे बदरू समझकर करीब आने से खौफ खाते और दूर दूर ही खड़े देखते रहते, और बिलाशुबा वो शेर था भी बड़ा खौफनाक। सालिम का कद 3.5 फुट से भी कहीं ऊंचा था और वज़नी इतना था कि जंगल से पूरे 8 आदमी उसे 2 बांसों पर लाद कर लाए थे। 1 डेढ़ हफ्ते तक साऊ के कैंप में बिल्कुल अमनो अमान रहा। मजदूर और कुली भी इत्मीनान से अपना काम करने लगे और किसी आदमी के गायब होने की कोई वारदात उन दिनों पेश न आई। मुझे भी ख्याल हुआ शायद दूसरा आदमखोर अपने साथी का बुरा हशर देखकर किसी और तरफ भाग गया होगा। लेकिन चंद ही रोज़ बाद पे दर पे ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने मुझे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। एक रात आदमखोर एक इंस्पेक्टर के बंगले के बरामदे में घुस आया। बंगला ज़मीन से कई फुट ऊंचा बना हुआ था और बरामदे तक पहुंचने के लिए 7-8 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं और उसके चारों तरफ लोहे का खारदार तार भी लगा हुआ था। लेकिन शेर एक ही जस्त लगाकर उस तार को उबूर करके सीढ़ियों के रास्ते बरामदे में आ गया। रात का सन्नाटा हर सू फैला हुआ था। शेर ने इंसानी शिकार को तलाश करने के लिए इधर उधर सूंघा। गड़बड़ हुई तो इंस्पेक्टर की आंख खुल गई। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि शेर बरामदे में फिर रहा है। वो समझा कि कोई शराबी कुली नशे में बहक कर बरामदे में सोने के लिए आ गया है। वो वहीं से चिल्लाया, बरामदे में कौन है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से बदमाश, वरना मैं तुम्हारी अच्छी तरह मुरम्मत करूँगा। इंस्पेक्टर फितरी तौर पर कुछ आराम तलब और काहिल आदमी था और इसी आदत ने उस रात उसकी जान बचाई। आरामदेह बिस्तर से उठना और कमरे का दरवाज़ा खोल कर बरामदे में आना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। वो वहीं से शराबी कुली को गालियाँ बकता रहा। वहीं बरामदे में इंस्पेक्टर साहब की चंद बकरियां भी बंधी हुई थीं। शेर ने पहले उनकी तरफ रुख ना किया, लेकिन जब उसे खाने के लिए आदमी का गोश्त ना मिला तो उसने 2 बकरियां उठाईं और जंगल में चला गया। दूसरे रोज़ मुझे इंस्पेक्टर की ज़ुबानी इस हादसे का इल्म हुआ।
وہ غریب صبح جب اٹھا تو برآمدے میں بکریوں کا خون پھیلا ہوا تھا۔ شیر کے پنجوں کے نشانات برآمدے میں اور برآمدے سے باہر باڑ کے نزدیک دیکھے تو وہ دہشت زدہ ہو کر بغیر ناشتہ کیے میرے پاس چلا آیا۔ پورا قصہ سنا کر کہنے لگا، کرنل صاحب، میرے باپ کی توبہ ہے جو میں اس بنگلے میں ایک رات بھی رہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ ہی رکھیے۔ میں نے انسپکٹر کو دلاسا دے کر اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ کیا اور خود اسی شام کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی انسپکٹر کے بنگلے کے نزدیک ایک خالی ڈبے میں بیٹھ گیا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر شیر کو پھنسانے کے لیے 3 موٹی بکریاں 250 پاؤنڈ وزنی لوہے کی پٹڑی کے ایک ٹکڑے سے باندھ دی گئیں۔ ساری رات کھپ اندھیرے میں شیر کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ بکریوں نے چیخ چیخ کر سارا جنگل سر پر اٹھائے رکھا۔ صبح کاذب کے وقت جب میں انتظار کی تکلیف دہ کیفیت ختم کرنے والا تھا کہ شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ بکریاں پھر زور سے چلائیں اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکنے لگا لیکن شیر دکھائی نہ دیا۔ میں نے اندازے سے کام لیتے ہوئے اس جانب 2-3 فائر جھونک دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ شیر کو کوئی گولی نہ لگی، البتہ ایک بکری میری رائفل کا نشانہ بنی اور اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف سدھار گئی۔ لیکن شیر اتنا قوی نکلا کہ آہنی ٹکڑے سمیت بکریوں کو گھسیٹ کر 1 میل دور جنگل میں لے گیا۔ سورج کی روشنی جنگل میں پھیلتی میں نے کیمپ سے 4-5 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور آدم خور کی کھوج میں نکلا۔ شیر بکریوں کو جس راہ سے گھسیٹ کر لے گیا تھا اس کا سراغ لگانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو شیر جھاڑیوں میں چھپا بکریوں کو ہڑپ کر رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر اظہار ناراضی کے لیے وہ آہستہ سے ہررایا۔ ہم سب جس جگہ تھے وہیں رک گئے اور یہ اچھا ہی ہوا کہ شیر نے ہررا کر ہمیں پہلے خبردار کر دیا، ورنہ ہم اور نزدیک چلے جاتے تو ضرور ہم میں سے ایک نہ ایک اس کے ہاتھوں مارا جاتا۔ میں نے جھاڑیوں میں فائر کرنے کے لیے رائفل سیدھی کی ہی تھی کہ آدم خور دھاڑتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا اور ہم سب بدحواس ہو کر ارد گرد کے درختوں میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ میرے ساتھ میرے مددگار انجینئر مسٹر ونکلر بھی تھے۔ ان پر تو اتنی دہشت طاری تھی کہ وہیں گم سم کھڑے رہے۔ شیر غالباً خود بھی پریشان ہو چکا تھا، اس لیے اس نے ونکلر کی طرف توجہ نہ کی اور مسلسل دھاڑتا ہوا جنگل کی دوسری جانب بھاگ گیا۔ شیر کے چلے جانے کے بعد ونکلر کی جان میں جان آئی اور وہاں سے دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم سب درختوں سے اتر کر ان جھاڑیوں میں گھسے جہاں شیر چھپا ہوا تھا۔ بکریوں کی لاشیں موجود تھیں اور شیر کو ابھی بہت کم گوشت کھانے کا موقع ملا تھا کہ ہم پہنچ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ شیر بھوکا ہے اور وہ کسی نہ کسی وقت ادھر آ کر ضرور اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے جلد جلد وہاں سے 10-15 فٹ کے فاصلے پر مچان بندھوائی اور اپنے ذاتی ملازم مہینہ کو یہ ہدایت دے کر کہ جو ہی شیر کی آمد کا کھٹکا ہو مجھے فوراً جگا دے۔ میں وہیں مچان پر لیٹ کر سو گیا۔ تیسرے پہر تک میں بے خبر سوتا رہا۔ پھر مہینہ نے آہستہ سے میرا شانہ ہلایا اور کان میں کہا، صاحب شیر آ رہا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور غور سے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں بکریاں مری پڑی تھیں۔ بلا شبہ جھاڑیاں ہل رہی تھیں اور درندہ چپکے چپکے ان میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں دم سادے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدم خور نے ایک مرتبہ جھاڑیوں سے سر نکال کر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر اس کا آدھا جسم باہر نکلا اور فوراً ہی میری رائفل سے بیک وقت 2 فائر ہوئے اور گولیاں شیر کے کندھے پر لگی۔ ایک مہیب دھاڑ کے ساتھ شیر جھاڑی سے نکل کر باہر آیا اور میرے سامنے سے ہو کر دوبارہ جنگل میں گھس گیا۔ اس کے فرار ہونے کے بعد میں اور مہینہ دونوں مچان میں سے اترے اور اس مقام تک گئے جہاں شیر زخمی ہوا تھا۔ تازہ تازہ خون جھاڑیوں میں دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ شیر بری طرح زخمی ہوا تھا
خون کے بڑے بڑے دھبے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسی وقت اس کا تعاقب کر کے معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، لیکن شام سر پر آ گئی تھی اور جنگل کے اندھیرے میں زخمی آدم خور کا تعاقب کرنا آسان مرحلہ نہ تھا۔ میں نے یہ قصہ کل پر اٹھا رکھا اور ملازم کے ساتھ کیمپ میں واپس آ گیا۔ دوسرے روز جب میں نے جنگل میں شیر کا سراغ لگانے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سر گلفورڈ مالسورتھ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بڑے نامی گرامی انجینئر تھے اور کام کا معائنہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگا۔ سر گلفورڈ آئے اور جب دوپہر کے کھانے پر ہماری بات چیت ہوئی تو میں نے دوسرے آدم خور کے زخمی ہونے کا قصہ سنایا۔ وہ سن کر ہنسے اور کہنے لگے، کرنا صاحب، مجھے تو شک ہے کہ ابھی پہلا آدم خور بھی نہیں مرا، دوسرے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ میں ان کے طنزیہ فکرے کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ دراصل مجھے اناڑی سمجھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ سر گلفورڈ دوسرے روز ممباسا روانہ ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کے رخصت ہو جانے کے 10 دن بعد تک دوسرے آدم خور کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی کہ اس نے کسی کیمپ پر حملہ کیا ہو یا کسی کلی کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ اس کے یوں غائب ہونے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کہیں جھاڑیوں میں مر چکا ہوگا۔ تاہم حفاظتی انتظامات بدستور جاری تھے اور مزدور درختوں یا گڑھوں کے اندر سویا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ تب ان لوگوں کو اور مجھے یقین ہو گیا کہ آدم خور کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ مزدور اور کاریگر پھر پہلے کی طرح اطمینان اور لاپرواہی سے اپنے کام پر آنے جانے لگے اور آدم خور کا ڈر گویا ان کے دلوں سے نکل گیا۔ 27 دسمبر سن 1899 کی وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اپنے خیمے میں لیٹا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہ یکا یک خیمے سے باہر کچھ فاصلے پر کلیوں کے چیخنے چلانے کی آوازوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ اس کے بعد شیر کی گرجدار آواز نے میرا دل دہلا دیا۔ خدا کی پناہ، آدم خور پھر نمودار ہو چکا تھا۔ اس وقت خیمے سے باہر نکلنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں نے ایک سوراخ سے باہر جھانکا۔ گھپ اندھیرے میں مجھے کچھ سجھائی نہ دیا۔ کلی مسلسل چیخ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی رائفل اٹھائی اور 3-4 ہوائی فائر کر دیے۔ فائروں کے دھماکوں سے جنگل گونج اٹھا اور آدم خور ڈر کر بھاگ گیا، کیونکہ اس کے بعد میں نے کلیوں کی آواز سنی نہ شیر کی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ فائر عین وقت پر ہوئے تھے، ورنہ آدم خور ضرور کسی کو لے جاتا۔ کلیوں کی چیخ و پکار اور فائروں نے اسے خوفزدہ ہو کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ درختوں اور خیموں کے قریب خاردار باڑوں کے چاروں طرف اس کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ شام ہوئی تو میں رائفل لے کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ آدم خور کل کی ناکامی کا بدلہ لینے ضرور آئے گا۔ خوش قسمتی سے اس رات آسمان پر بادل نہ تھے اور مہتاب سارے جنگل کو منور کر رہا تھا۔ آدم خور کا انتظار کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ چاروں طرف ایک سوگوار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی کوئی بڑی سی چمگادڑ آسمان پر پرواز کرتی ہوئی دکھائی دیتی، یا پہرے داروں کی آوازیں تھیں جو ہر 15 منٹ بعد بلند ہوتی۔ میں نے پہرے داروں کو ہدایت کر دی تھی کہ شام ہی سے آوازیں دینا شروع کر دیں تاکہ آدم خور انسانوں کی آوازیں سنے اور بے چین ہو کر سیدھا ادھر آئے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ پھر میں وہیں درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ نامعلوم کتنی دیر تک خنودگی کے عالم میں گم رہا کہ دفعتاً میرے حواس خود ہی بیدار ہو گئے۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ ہر شے ساکن اور چپ چاپ اپنی جگہ قائم تھی۔ تاہم میں نے اپنے اندر اضطراب اور بے چینی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ یہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ میرے نزدیک کوئی زیرو موجود ہے۔
میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ درخت سے 15 گز دور گھنی جھاڑیوں پر چند منٹ تک نظریں جمائے رکھنے سے پتہ چلا کہ اس میں ہمارے پرانے دوست آدم خور صاحب چھپے ہوئے غالباً میری نگرانی کر رہے، اور کمال کی بات یہ تھی کہ ظالم ان جھاڑیوں میں بھی ایسی احتیاط سے حرکت کرتا کہ جھاڑی ذرا نہ ہلتی تھی۔ میں بھی مچان پر بے حس و حرکت بیٹھا اس کی عیاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر میں نے اسے مزید دھوکہ دینے کے لیے اپنی آنکھیں جھوٹ موٹ موند لیں اور مصنوعی خراٹے لینے لگا۔ ایک آدھ منٹ بعد میں نیم باز نگاہوں سے دیکھ لیتا کہ وہ کتنا نزدیک آ گیا ہے۔ 303 بور کی بھری ہوئی رائفل میرے پاس تیار تھی، اور پھر مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ آدم خور مجھ ہی کو اپنا لقمہ بنانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا زمین سے اس کی بلندی 10-11 فٹ سے زیادہ نہ تھی، اور شیر آسانی سے جست لگا کر اتنی بلندی پر وار کر سکتا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ شیر اب مجھ پر حملہ کرنے کے لیے قطعی مستعد تھا۔ وہ ایک دم جھاڑیوں کو چیرتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کر میری جانب لپکا، لیکن میں بھی غافل نہ تھا۔ فوراً میری رائفل سے شعلہ نکلا اور گولی شیر کے بائیں کندھے میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ آدم خور پشت کے بل گرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اٹھا اور اچھل کر مجھ پر حملہ کیا۔ اس کا پنجہ مچان سے 2 انچ نیچے ایک شاخ پر پڑا اور شاخ تڑخ کر نیچے جا پڑی۔ آدم خور کی گرج اور دھاڑ نے مجھے بدحواس کر دیا۔ میں نے بدحواسی میں اس پر 2 فائر اور کیے، اور یہ دونوں گولیاں خوش قسمتی سے کارآمد ثابت ہوئیں۔ اس کا دایاں بازو تو بالکل ہی بیکار ہو چکا تھا۔ وہ 3 ٹانگوں پر اچھلتا ہوا جھاڑیوں کی طرف بھاگا، لیکن اب بھاگنے کا موقع کہاں تھا؟ ظالم درندے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ اس اثناء میں کیمپ کے سینکڑوں مزدور اور کلی ہاتھوں میں ڈنڈے اور کلہاڑیاں لے کر آ گئے۔ شیر تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ انہوں نے غیظ و غضب کے عالم میں مرے ہوئے شیر پر ہی ڈنڈے اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا۔ میں نے للکار کر انہیں روکا، ورنہ شیر کی اس وقت تکہ بوٹی ہو گئی ہوتی۔ شیر کی لاش اٹھوا کر میں اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کے جسم سے 6 گولیاں برآمد ہوئی۔ کھال تو کانٹوں نے پہلے ہی خراب کر دی تھی، اور اس طرح 9 ماہ کی جان توڑ کوشش کے بعد دونوں آدم خور ہلاک ہوئے، جن کی ہیبت ناک یاد اتنے برس بعد آج بھی میرے دل میں روز اول کی طرح تازہ ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ساؤ کے شعر کرنل پیٹرسن آنائی کے آدم خور وحشی، لاہور، سن 1999۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔